بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو اخلاقی اور معاشی جد و جہد کی جگہ بنایا ہے، اور انسان کا آخرت میں مقام اس جد و جہد میں شرکت اور حسن کارکردگی کے مطابق ہوگا۔ اس لیے دین اور آخرت کے فکر کے ساتھ کسب معاش بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے اس میں آخرت کا بھی فکر کرتے رہو، اور تمہارا جو حق ہے اس کو فراموش نہ کرو۔ احادیث میں بھی حصول معاش کی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ طلب معاش کی فکری سے ہو سکتا ہے۔ معاش کے ذرائع اور پیشے بے شمار ہیں، تاہم پیشہ تجارت بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں پیشہ تجارت کو منتخب کیا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر صداقت اور امانت ظاہر ہوئے۔ صداقت اور امانت کے جوہر تاجر میں موجود ہوں تو اسے کس مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا پیشہ عبادت اور زہد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اس نے کہا جناب میرا ایک بھائی ہے، وہ میری ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا تو وہ تم سے زیادہ عابد ہے۔ یہی بات ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی جب ان سے سوال کیا گیا، آپ ایسے شخص کو بہتر سمجھتے ہیں جو کاروبار میں صداقت شعاری سے کام لے، یا ایسے کو جو زہد و عبادت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے؟ تو جواب تھا، میرے نزدیک سچا تاجر عابد اور زاہد پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس برتری کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور معقول بھی۔ تاجر کو اس بنا پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ شیطان سے برسر پیکار رہتا ہے۔ شیطان اس کو ناپ توڑ لین دین میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا۔ کسب معاش کی فضیلت کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرزو کی کہ انہیں کاروبار میں مصروفیت کے دوران موت آئے۔ ان کا قول ہے، کوئی مقام مجھے بہتر نظر نہیں آتا کہ جہاں میں مرنا بہتر خیال کروں، سوائے ایسے مقام کے جہاں اپنے بال بچوں کے لیے خرید و فروخت کر سکوں۔ اس سوال کے جواب میں کہ کون سا کسب افضل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خاص اہمیت کا حامل ہے، انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر وہ تجارت جو جائز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر پیشہ تو وہ ہے جس میں انسان کو اپنے ہاتھوں سے محنت کرنی پڑتی ہو۔ یہ نہ ہو تو پھر انسان ایسی حلال تجارت کرے جس میں دیانت اور امانت کی روح کار فرما رہے۔ تجارت کے جو بنیادی اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے، ان اصولوں کے تحت جو تجارت اور لین دین ہوگا وہ تو عبادت تصور کیا جائے گا، ورنہ خلاف ورزی کی صورت میں دنیا میں تو شاید دولت اکٹھی ہو جائے مگر آخرت میں بدترین عذاب منتظر ہوگا۔ یہ اصول وہ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہر دکاندار اور تاجر وغیرہ پر عائد ہوتی ہے۔ سامعین، خوشحال زندگی کے لیے عدل اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندگی کے لیے ہوا اور پانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاملات عدل ہمیں زیادہ تر دفاتر اور بازاروں میں پیش آتے ہیں۔ انہی جگہوں پر مال و زر کی ہوس نے انسان کو اندھا بنا دیا ہے۔ وہ چند روزہ زندگی کی آسائشوں کی خاطر ابدی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ سوچتا سمجھتا نہیں کہ جس مال و زر کی خاطر وہ اصولوں کو نیلام گاہ میں لا کھڑا کرتا ہے، ایمان کا سودا کرتا ہے، ضمیر کو گروی رکھتا ہے، عزت کو داؤ پر لگاتا ہے، یہی مال و زر اسے انسان کے رتبے سے گرا دیتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، اور چھوڑی ہوئی حرام جائیداد اور دولت کے ذریعے آنے والی نسلوں کے گناہوں کی سیاہی بھی اپنے اعمال نامے میں بڑھا دیتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تجارت میں دیانتداری بالآخر نیک نامی کے علاوہ مالی فائدہ بھی پہنچاتی۔ ہر شخص اپنے گرد و پیش میں اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تاجر کو چاہیے کہ ناپ تول میں عدل قائم کرے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
تباہی ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ تول کر لیں تو پورا لیں، جب ان کو ناپ تول کر دیں تو کم دیں۔ بلا شبہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اسے شے کم دی جائے یا ناقص دی جائے، لہذا کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ چیز دوسروں کو اس شکل میں دے جسے وہ خود لینا پسند نہ کرے۔ کسب و تجارت کے معاملات میں مکمل عدل ممکن نہیں ہے جب تک شرائط شریعہ کا علم نہ ہو۔ تاجر کو علم ہونا چاہیے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تاجر کو فقہی مسائل اور قوانین ملک کا کچھ علم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے تو درے مارتے اور کہتے کہ کوئی شخص تجارت کے بارے میں فقہی مسائل جانے بغیر تجارت نہ کرے، بصورت دیگر وہ سہون غلطی کر سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض تھا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور معاملات بیع میں بے ایمانی کی بہتات تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سے بھی ان کی قوم باز نہیں آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ برسا کر قوم اور مال و دولت کو جھلسا کر تباہ کر دیا۔ لین دین میں دھوکہ فریب کی سنگین قسم اشیاء میں ملاوٹ ہے۔ اس جرم کی سنگینی کا احساس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اور اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور اندر سے تہ میں نمی محسوس کی۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ عرض کیا گیا کہ بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمی والے حصے کو اوپر کیوں نہیں کر دیتے کہ لوگ دیکھ لیں، اور فرمایا من غش فلیس منا، یعنی جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ یہ نقطہ قابل ملاحظہ ہو کہ دکاندار نے جنس کو خود گیلا نہیں کیا، محض گیلے حصے کو چھپایا تھا، مگر یہ لغزش بھی ایسا دھوکہ ہے کہ ایسا کرنے والا مسلمان کے رتبے سے ہی گر جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو دکاندار اور تاجر جان بوجھ کر کسی شے میں ملاوٹ کرتے ہیں پھر اسے بغیر ظاہر کیے فروخت کر دیتے ہیں، وہ کتنا بڑا دھوکہ اور ظلم کرتے ہیں اور ان پر کتنی شدید گرفت ہوگی۔ اسلام سرتابہ سچائی ہے، وہ معمولی معاملات میں بھی ملاوٹ کو گناہ قرار دیتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بر صغیر کے ممالک میں تاجر حضرات کو ملاوٹ کے گناہ کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہے، اس لیے ملاوٹ اتنے وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے کہ ضرب المثل بن گئی ہے کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ خوردنی اشیاء میں ملاوٹ کئی طرح سے گناہ سمیٹ کر لاتی ہے۔ ملاوٹ والی شے کھا پی کر انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، متعدد بیماریاں جنم لیتی ہیں، یہ سلسلہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں تک دراز ہوتا ہے۔ ملاوٹ کرنے والا براہ راست ان سب بیماریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی ایک سزا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مل جاتی ہے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مسلمان ہاتھ سے ملاوٹ کرتا ہے یا کرواتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ ملاوٹ نہیں، اور شے بیچ ڈالتا ہے اور خریدار کو مالی نقصان کے علاوہ اس کی جان کو ضرر پہنچاتا ہے، تو اس سے بڑا اور برا غیر مسلم کون ہوگا؟ محض نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اصل شے عمل ہے اور اس کسوٹی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ملاوٹ کرنے سے مالی فائدہ تو ضرور ہوتا ہوگا، روپے کی چیز 2 روپے میں بک جاتی ہوگی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کو جس قدر اہمیت دی ہے اس کے مطابق 3 پیسے کی بے ایمانی 700 مقبول نمازیں غارت کر دیتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ملاوٹ کرنے والوں کی نمازوں کی کیا حیثیت ہوگی اگر وہ پڑھتے بھی ہوں گے تو۔ غیر خوردنی اشیاء میں بھی ملاوٹ یا دھوکے بازی گناہ عظیم ہے۔ کچھ دکاندار ملک کے ریشمی اور اونی کپڑے کو غیر ملکی کپڑا بنا کر زیادہ قیمت لے لیتے ہیں۔ ایک تھان خریدے تو کپڑا کچھ کم ہی نکلے گا، جبکہ غیر ملکی کپڑے کے تھان میں کپڑا 2-2.5 گز زیادہ نکلے گا۔ دکاندار کو چاہیے کہ فروخت ہونے والے مال کے تمام عیوب بیان کرے اور خریدار پر واضح کر دے کہ مال میں یہ نقائص ہے۔ ناقص مال فروخت کرنے کا مطلب دھوکہ دہی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب تاجروں سے بیعت لیتے تھے تو انہیں ہدایت کیا کرتے تھے کہ وہ خریداروں سے خیر سگالی کا معاملہ روا رکھیں۔ صحابہ اکرام کاروبار میں اس کا خصوصیت سے خیال رکھتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی شے بیچتے تو خریدار کو مال کے عیوب کھول کر بیان کر دیتے اور کہتے کہ میں نے فرض ادا کر دیا، اب خریدنا یا نہ خریدنا تمہارے اختیار میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح گاہکوں کو بدظن کرتے رہے تو تجارت کو کیسے فروغ حاصل ہوگا؟ تو آپ کا جواب تھا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی ملحوظ رہے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی تمام رقم جو 30,000 درہم تھی صدقہ کر دی تھی، کیونکہ اس میں ایک ایسے تھان کی رقم شامل ہو گئی تھی جو ناقص تھا، اور آپ کے شریک تجارت نے اس کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ آپ نے حرام بلکہ مشتبہ مال کی معمولی آمیزش کو بھی گوارا نہیں کیا۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف تجارت میں رزق حلال کو اور جذبہ خیر سگالی کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ ان کا ہر فعل اس اصول پر مبنی تھا کہ جو بات اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی زیبا نہیں۔ کاروبار یا تجارت میں اسلامی روح یہ ہے کہ خریدار یا فریق کے معاملہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچنے پائے۔ دکاندار کو اپنے مال کی بے جا تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ خریدار چرب زبانی سے متاثر ہو کر چیز خرید لے اور وہ چیز اتنی اچھی نہ ہو جتنی بتائی گئی ہو۔ اس طرح وزن، تعداد، مقدار اور بھاؤ وغیرہ میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ بھاؤ وہ بتائیے جو عام بازار میں متعارف ہے۔ دکاندار ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ اس کے ہر قول اور فعل کا محاسبہ ہوگا۔ مال کی خوبیوں کا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کا حربہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کیا تو گناہ عظیم کیا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین،